نجفی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن و حدیث میں دوزخ کے بارے میں کیا خبریں ملتی ہیں سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی خبریں ساری آپ نے ادھر لے لیں، بری خبر کے لیے میرے پاس آ گیا۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ جی جی، اس میں یہ ہے کہ اگر انسان توبہ کر لے صحیح تو جنت میں ہی جائے، جہنم سے چھٹکارا پائے۔ آمین۔ اس کی کیا صفات ادھر بالکل اس صحیح ہے، مہینے میں بیان کریں۔ بالکل صحیح ہے، بس ان کا تصور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں، اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں جنت اور جہنم جو ہے جی اس کو اگر خلاصہ کریں جی، تو جنت اللہ کی خوشنودی کا مظہر ہے، رضوان اللہ ہے، بالکل صحیح، اور جہنم غضب الہی کا مظہر ہے، بالکل وہ صحیح، اللہ کا غضب ہے۔ بالکل صحیح ہے، اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے استعارات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہماری سمجھ سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ صحیح، جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، بالکل، وہاں کی نعمتیں کیا ہیں، یہاں کے عذاب کیا ہیں، یہ فہم بشری سے بالاتر ہے، اس لیے کہ اس عالم کی بات ہے جس عالم کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل اور صحیح، وہاں کتنے ڈائمنشنز ہوں گے، وہاں کی نعمتیں کیا ہوں گی، اس کا نظام کیا ہوگا، اس کا ہمیں سرے سے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ صحیح، اس لیے آپ سمجھ لیجئے کہ آج کل کی دنیا کو اگر اس زمانے کے 1000 سال پہلے کے انسان کو سمجھانا ہوتا تو اس کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ دنیا جو کہ جہنم ہے، جنت تو نہیں ہے، صحیح ہے، جو انسانوں نے اسے جہنم بنا لیا ہے۔ بالکل صحیح، آسائش ظاہری طور پہ زیادہ ہو گئی ہے، لیکن انسانی زندگی جہنم میں تبدیل ہو گئی ہے بالکل خدا سے دوری کی وجہ سے۔ اس لیے یہ جو جتنی چیزیں ہیں اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ استعارات ہیں، صحیح، اور حقیقت وہاں پہنچنے پر آشکار ہوگی۔ نہیں، یہ جو آگ کا ذکر ہے اس میں، یا اس کی گہرائی کا ہے کہ کچھ 70,000 سال پتھر اوپر سے پھینکیں وہ نیچے نہیں جائے گا، اس کی جہنم کی جو آگ ہے اس کی سختی کا تذکرہ ہے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ اچھا، اب میں بری چیزیں ہی ہم سے آپ نے اگلوانی ہیں۔ سر یہ بھی استعارات ہیں، جی یہ بھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گہرائی ہے، جی، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہمیں جو گہرائی سمجھ میں آ رہی ہے صحیح، اتنی گہرائی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، 70,000 سال کون سے والے 70,000 سال ہیں؟ ہمارے والے ہیں، جنت والے ہیں، خدا والے ہیں، بالکل وہ بھی ہمیں معلوم۔ ہمیں صرف اتنا معلوم، آج کل کا انسان اتنا سمجھ سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک بسیط انسان کو سمجھانے کے لیے استعارات ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح، باقی رہ گیا آگ، یہ والی آگ اگر ہو، وہ آگ جو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے تو پھر بھی بہت اچھا ہے۔ وہ آگ کیونکہ غضب الہی ہے، ہاں بالکل، یعنی اس آگ میں بہت سے فائدے بھی ہیں۔ صحیح، یہ آگ جلاتی بھی ہے، پکاتی بھی ہے، فائدہ بھی دیتی ہے، گرمائش بھی دیتی ہے، سکون بھی دیتی ہے وہ آگ۔ اور یہ آگ وہ نہ سمجھے کہ ایسی کوئی آگ ہے کہ جل بھی رہے ہوں گے تو کہیں پہ ہم۔ اچھا، یہ جو لفظ استارہ ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین فرمائیے۔ ہم تو عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو استارتاً کسی کو کہتے ہیں تو وہ ایک روحانی بات ہوتی ہے، وہ ایگزسٹ تو نہیں کرتی۔ جیسے ہم کسی کو کہیں کہ جی وہ تو شعر ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی بہادری کی وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ شعر ہے تو نہیں ہے۔ تو یہ استاراتی جب آپ فرماتے ہیں تو اس سے کیا مراد لیں ہم؟ نہیں، یہ نہیں ہے ایک کامن مین کیا سمجھے سر؟ نہیں، یہ نہیں ہے مثلا وہ جب شعر ہے تو وہ شعر نہیں ہے، آپ اس کو شعر کہہ بھی نہیں رہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ شجاع ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ٹھیک ہے ہے نا، بالکل صحیح ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ ہے صحیح ہے، صحیح ہے، شجاع کے لیے استعارہ شعر استعمال کیا ہے ٹھیک ہو، تاکہ سمجھ میں آئے بات۔ بالکل صحیح ہے، یہی میں یہی کہہ رہا ہوں، ہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے، صحیح، لیکن اس حقیقت کے بیان کے لیے جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ استعارہ ہے۔ بالکل ٹھیک، وہ استعارہ ہے تاکہ اس حقیقت کو پہنچایا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہا مثلا شعر نہیں ہے، اس نے کہا ہی نہیں یہ شعر ہے، اس نے کہا یہ شجاع ہے۔ بالکل ٹھیک، اب وہ اب ایک آدمی جس کو شجاعت کا مفہوم نہیں معلوم ہے اس کو کیسے سمجھیں شجاع کیا ہے؟ یہ شعر ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آج کل جنت اور جہنم کہاں ہے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے ان کے لیے۔ نیویگیٹر لگا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے سر۔ اچھا، کوئی عام فہم سا جواب دیجئے جو ہمارے ناظرین سمجھ سکیں اس کو۔ عام فہم ہی گفتگو کر رہا ہوں میں، اس میں جا ہی نہیں رہا سر۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے اس سوال کا بھی جی کہ یہ فزیکل ہے، نوری ہے یا جسمانی ہے، جی، اور یہ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ یہ صرف جسمانی کچھ بھی نہیں ہے اور ایک کیفیت کا، سرور کا یا پتہ نہیں کس کا نام ہے، تو ہم اس کا در حقیقت انکار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ فزیکلی اور ایکچولی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے اور ہمیں صرف فیل ہو رہا ہے،
در حقیقت یہ نہیں ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فرق کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے ریسرچ پیش کی جی آگ کے بارے میں فلان، یہ ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی، یہ آگ اور یہ کائنات اور یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. وہ ابھی بھی ہے جنت، وہ ہماری اس یونیورس سے جو ابھی ہم دیکھ سکے ہیں، وہ بھی انسان حیران ہے، جس کی وسعتیں اتنی ہے کہ اس کی انتہا کو انسان پہنچ سکتا ہی نہیں ہے ابھی تک کے حساب سے. ابھی تک کی سائنس اسی کائنات کو درک کرنے سے عاجز ہے. بالکل ایسے. تو یہ سائنس جنت و جہنم کی نار اور نعمات کے لیے ہم اسے معیار اور کسوٹی قرار دیں اور کہیں اس ریسرچ سے یہ ثابت ہو گیا، تو پھر یہ صحیح یعنی جنت کی نعمتیں اور اس کے ساتھ زیادتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہو گیا. سر دوسرا یہ ہے کہ یہ فزیکل ہے. جب کہہ رہے ہیں کہ جنت ہے اور یعنی روضۃ من ریاض الجنہ ہے قبر، جی بالکل ایسے، لیکن آپ کو نظر آئے گا تو فزیکل ہے. صحیح. اور آپ کو نظر نہیں آتا. یہ اس عالم کی بات نہیں ہے، یہ اس عالم کی بات ہے. وہ عالم آپ کو نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح. جو نظر نہیں آ سکتا، جو فزیکل نہیں ہے، نورانی ہے، ٹھیک ہے نا، فزیکل نہیں ہے، یعنی اس کا فزیکل ہونا اس کے لیے عیب ہے. اللہ صحیح، وہ آپ اسے فزیکل شکل میں کہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں نظر آئے گا تو سکون ملے گا. صحیح، بالکل صحیح. اچھا، مومن کو خوشنودی خدا سے سکون ملتا ہے، رؤیت خدا سے نہیں. واہ. اصل چیز جو ہے وہ خوشنودی خدا. خدا خوش ہے، میں کہوں مجھے سکون نہیں مل رہا. تو یہ جہاں کہاں ہے یہ جنت؟ آیات آپ نے پیش کی، عدت للمتقین بھی ہے، عدت للکافرین بھی ہے. جنت بھی جہنم بھی ٹھیک ہے، موجود بھی ہے. موجود ہونے کے لیے یہ بھی ہے، ایک سادہ عام بچوں کو سمجھ میں آنے کے لیے جی رسول خدا نے ارشاد فرمایا اصحاب میں کہ جو صدقہ دے گا اسے جنت میں اتنا مقام ملے گا، یہ درخت ملیں گے. جو یہ بھی استعارات تھے. جی جی. یہ درخت، یہ والا درخت نہیں ہے فزیکل جو ہم لوگ درخت سمجھتے ہیں. صحیح. نہ کہ فزیکل نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اگر اس پہ عمل کروں، اس نے اپنا باغ وقف کیا کہ میرا 2 باغ ہیں، ان میں سے اچھا جو باغ ہے وہ میں وقف کرتا ہوں تاکہ مجھے جنت حاصل ہو جائے. وہ وقف کر کے گیا قبضہ دینے کے لیے آج کل کے اس میں. جی. جب وہ جا رہا تھا تو روایت کے مطابق رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اس کے درخت کی شاخیں اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں. ابھی یہ جا رہا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. اب کوئی دیکھے اور کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے بھائی، آپ کو تو نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ عالم ہی اور ہے. ابھی سائنس کے مطابق جو بہت آسان سا ہے وہ اور ڈائمنشن سے اور ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ کو نظر نہ آنے سے اس کا فزیکل وجود ختم ہو جاتا ہو اور اس پہ کوشچن آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور اس پہ پھر احادیث کی روایات بہت زیادہ ہیں کہ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے اس عمل کے نتیجے میں فرشتے وہاں پہ جنت میں اینٹیں لگاتے ہیں، آپ کے محلات بناتے ہیں. اور یہ جو چیز رہ گیا کہ رسالت مآب نے جو جہنم اور جنت دیکھی ہے تو اس میں صرف یہ نہیں دیکھا ہے کہ جہنم ہے اور جنت ہے. ٹھیک ہے. اس میں لوگوں کو جلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ایسے ہی، بالکل ایسے. تو وہ تو ابھی ہوا نہیں ہے. اگر ہم ٹھیک ہے. معراج کی اس سے استدلال کرتے ہیں تو وہ تو ابھی قیامت آئے گی، اس کے بعد کوئی وہاں جلے گا.